نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. تیئیس شوال المکرم 1444 ہجری 14 مئی 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ کئی درس الحمدللہ کی تشریح پر ہوئے. آج انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے دوسرے کلمے رب العالمین پر بات ہوگی. جب کہنے والے نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ذہن میں دو سوال پیدا ہوئے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ موجود ہے. اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ کا یہ دعویٰ کہ وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. یعنی لفظ الحمدللہ کہنے سے یہ دو سوال پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی اگلی آیتوں میں اور اگلے کلمات میں انہی دو سوال کے جواب دیے. پہلے سوال کا جواب رب العالمین سے دیا اور دوسرے سوال کا جواب اس کے بعد کی آیتوں سے دیا. پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ بھئی وہ نظر تو نہیں آتا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو کیسے مانا جائے؟ کیونکہ یہ نشانیاں تو معدوم کی ہیں، یعنی ایسی چیز کی ہیں کہ جو وجود نہ رکھے. جو چیز وجود نہیں رکھتی اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو آپ سونگھ نہیں سکتے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو آپ سن نہیں سکتے. یہ چیزیں تو معدوم کے اندر ہوتی ہیں جو وجود نہ رکھے، غیر موجود. اور یہی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا. تو آخر دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ وہ موجود ہے، تو اس دعوے کے لیے دلیل چاہیے. یہ سوال ہے. رب العالمین، سوال کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے، اس کی ذات سونگنے سے معلوم نہیں ہوتی، اس کی ذات دیکھنے سے معلوم نہیں ہو سکتی، چھونے سے معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی وجود پر، اس کی ذات پر، اس کی ذات کی موجودگی پر ایک زبردست دلیل موجود ہے.
اور وہ کیا ہے کہ وہ ذات کائنات کا نظام چلا رہی ہے، عالمین کی تربیت کر رہی ہے۔ اس لیے کہ بغیر تدبیر اور بغیر تربیت کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹی سی مشین خود بخود نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو کوئی پیدا نہ کرے، بنائے اور بنا نہ ڈالے، اس کے بعد اس کے لیے پرزے تیار نہ کر دے، اس کے لیے بجلی یا آئل مہیا نہ کر دے، پھر اسے بٹن آن کر کے اس کو کرنٹ نہ پہنچا دے۔ یہ تمام تدبیریں اور یہ تمام تربیتیں اس مشین کی کرنے کے بعد ہی وہ مشین چل پڑتی ہے۔ اس کے لیے جتنے لوازمات ہیں، گریس ہے، تیل ہے، آئل ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب لگانے کے بعد، سارے پرزے مہیا کرنے کے بعد، سارے پرزے بنا کر اس تک پہنچانے کے بعد، تب جا کے وہ مشین سٹارٹ ہوتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مشین بغیر تربیت اور تدبیر کے نہیں چل سکتی اور چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی مشینری کیسے چل سکتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی پالنے اور پرورش کرنے والا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو تربیت کر رہا ہے۔ لہذا سوال کرنے والے کے سوال کا جواب مل گیا کہ اگر تمہیں اس کو اس تک پہنچنا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے، اس کے وجود پر یقین پیدا کرنا ہے اپنے دل میں، تو تم اس کائنات کے نظام میں غور کرو کہ کس طرح اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس نظام کی کس طرح اس کی تدبیر ہو رہی ہے۔ تو رب، پہلا لفظ ہے رب، رب العالمین۔ رب کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ رب کے بھی کئی معنی ہیں۔ سید، سردار، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ مالک کو بھی رب کہتے ہیں۔ پالنے والے کو اور پرورش کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ تربیت کرنا، پالنا، پرورش کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ کسی چیز کو ابتدائی حالت سے اس کی انتہائی حالت تک، یعنی کمال تک، آہستہ آہستہ پہنچانا، اور جن جن چیزوں کی اور جن جن لوازمات کی اسے ضرورت ہو وہ سب اسے مہیا کرنا، وہ سب اسے مہیا کرنا، اسے کہتے ہیں تربیت۔ آپ نے مرغی کا ایک بچہ جب وہ انڈے سے وہ نکلا، آپ نے اس کو پالنا شروع کیا، اس کے لیے دانے کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، سائے کا انتظام کیا، دڑبے کا انتظام کیا، بہت ساری چیزوں کا آپ نے انتظام کیا، اور پھر اس کا خیال بھی رکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 اپنی پوری عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے بعد مزید بڑھنا نہ ہو۔ اس کو کمال کہتے ہیں، کمال تک آپ نے پہنچا دیا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے پالنا اور پرورش کرنا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، تو یہ کام تو مخلوق بھی کرتی ہے۔
مخلوق بھی یہ کام کر سکتی ہے، تربیت کرتی ہے، تو تعریف صرف اللہ ہی کی کیوں؟ جب یہی صفت مخلوق میں بھی ہے، کیا ماں بچے کی پیدائش کے بعد اسے پالتی نہیں، پال پوس کر بڑا نہیں کرتی، اس کی غذا کا انتظام نہیں کرتی، اس کی نشو و نما کا انتظام نہیں کرتی، اس کے لیے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا انتظام نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ تو والدین نے بھی تو تربیت کی، باپ نے بھی تربیت کی، ماں نے بھی تربیت کی، تو ماں اور باپ بھی مربی ہوئے، اور آپ کہتے ہو کہ اللہ بھی تربیت کرتا ہے، تو تعریف کا مستحق صرف اللہ کیوں ہوا؟ جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی تربیت بے شک تربیت ہے، لیکن ناقص اور نامکمل ہے، مانگے تانگے کی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوتی ہے سورج کی روشنی، جو سورج کی اپنی روشنی ہے، دوسری ہے چاند کی روشنی، لیکن چاند کی روشنی چاند کی اپنی نہیں ہے، مانگے تانگے کی ہے۔ یہ زمین بھی روشن ہوتی ہے دن کو، لیکن زمین کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ مانگے تانگے کی روشنی ہے۔ چاند کی روشنی مانگے تانگے کی ہے، سورج کا عکس چاند پر پڑتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہے، سورج کا عکس زمین پر پڑتا ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اگر بیچ میں زمین کے اور سورج کے چاند آ جائے تو زمین پر تاریکی آ جاتی ہے، اور اگر زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے تو چاند پر تاریکی آ جاتی ہے۔ کیوں تاریکی آتی ہے؟ اس لیے کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے بیچ میں زمین کے آنے سے، زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے بیچ میں چاند کے آنے سے، لیکن سورج اپنی جگہ روشن رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی مانگے تانگے کی ہے۔ اسی طرح والدین کی تربیت یہ مانگے تانگے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کی تربیت تو کرتے ہیں مگر ان کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تربیت کے لیے، کامل تربیت کے لیے ضروری ہے کہ مربی پہلے اس چیز کو خود وجود دے، وجود دینے کے بعد پھر اسے کمال تک پہنچائے۔ کیا والدین بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے والدین ہیں زور لگانے کے باوجود، حکیموں، ڈاکٹروں، طبیبوں کے در کے چکر لگانے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کتنی کوششیں کر لیتے ہیں، بانجھ کے بانجھ رہتے ہیں۔ تو والدین تو اولاد کو وجود نہیں بخش سکتے، وہ تربیت کیا کریں گے؟ اصل تربیت اس ذات کی ہوتی ہے جو وجود بھی دے اور پھر پالے اور پوسے بھی۔ دوسری بات، والدین تربیت کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے تربیت کرتے ہیں جو کسی اور نے پیدا کی ہے۔ خود کوئی چیز پیدا کر کے دکھائیں۔ کپڑا جس روئی سے بنتا ہے، کیا والدین نے بچے کو جو کپڑا پہنایا اس کا جو اصل مبدا ہے روئی، کیا وہ والدین نے پیدا کی ہے؟ نہیں پیدا کی۔ جو کھانا والدین بچے کو کھلاتے ہیں، ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، کیا اپنے سینے کے اندر وہ دودھ پیدا کر سکتی ہے؟ کتنی والدائیں ہیں، کتنی مائیں ہیں جن کے تھن خشک ہو جاتے ہیں، جن کے سینے خشک ہوتے ہیں، پریشان ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ بھائی ہمارے سینے میں دودھ نہیں آ رہا، بچہ دودھ سے بھوک سے بلک رہا ہے۔ ماں اپنی دودھ سے بچے کی تربیت کر رہی ہے، لیکن ایسی چیز، ایسے سامان سے کر رہی ہے جو وہ خود پیدا نہیں کر سکتی، کسی اور نے دی ہے۔ نہ بچہ اس نے پیدا کیا،
نہ وہ دودھ اس نے بنایا، نہ وہ دودھ جن راستوں سے آیا، جن جگہوں میں بنا، جن راستوں سے ہو کر آئے، وہ راستے اس نے بنائے۔ اسی طرح کپڑا، اسی طرح دوسری ضروریات۔ والدین جن جن چیزوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں والدین کی پیدا کی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بھی مانگے تانگے کی ہیں، کسی اور ذات نے انہیں پیدا کیا اور پھر والدین نے ان کو استعمال کیا۔ بس والدین کا کام یہی ہے کہ وہ انہیں استعمال کر لے اپنے بچے کی تربیت میں۔ اسی طرح تربیت کے لیے تیسری چیز، ایک تو یہ کہ خود اس مربوب یعنی جس کی تربیت کی جا رہی ہے اس کو وجود دی جائے، پھر اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو پیدا کر کے مہیا کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان کو مہیا کرنے میں جتنی رکاوٹیں ہوں وہ بھی دور کر دی جائیں۔ اگر زمین بنجر ہو تو گندم نہیں نکلے گی، گندم نہیں نکلے گی، آسمان پانی نہ برسائے سبزہ نہیں نکلے گا، کھیتی نہیں نکلے گی، فصل نہیں اگے گی، تو والدین کے پاس گندم کہاں سے آئے گی کہ وہ بچے کو روٹی کھلا سکے؟ اللہ تعالی تربیت کرتا ہے۔ نمبر ایک، پہلے مرحلے میں وہ جن کی تربیت کرتا ہے وجود ان کو بخشتا ہے، ان کو وجود بخشتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ تمام اسباب پیدا کر دیتا ہے جو تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ تیسرے مرحلے میں ان اسباب کو مہیا کرنے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ والدین ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ اسباب پیدا کر سکتے ہیں، نہ بچے کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ رکاوٹیں دور کر سکتے ہیں۔ تو والدین کی تربیت، وہ تو پکی پکائی روٹی پر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پکی پکائی روٹی ہے۔ کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں، پکی پکائی روٹی کا ایک وہ چلا تھا کہ ہم جی تیار روٹی عوام کو دیں گے، تو والدین بھی پکی پکائی روٹی جو ہے اپنی اولاد کو دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کسی اور ہستی نے پیدا کی، کسی اور ہستی نے رکاوٹیں دور کر کے ان تک پہنچائی، لہٰذا ان کی تربیت ناقص ہے، اور تعریف اس کی ہونی چاہیے جس کی تربیت کامل ہو۔ اسی لیے جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے الحمد للوالدین، ہم یہ نہیں کہتے الحمد للوالدین، الحمد للوالد، الحمد للام، الحمد للاستاذ، ہم یہ نہیں کہتے۔ الحمد للشیخ نہیں، الحمد للعالم نہیں کہتے، الحمد للنبی نہیں کہتے۔ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ کیوں؟ رب العالمین، تربیت کرنے والا وہ ہے۔ یہ نظام ایک باقاعدہ سورج کو پابند کیا ہے کہ تمہیں ایک مخصوص وقت میں تمہیں روزانہ نکلنا ہے، اور ایک مخصوص وقت میں تمہیں غروب ہونا ہے۔ مجال ہے کہ سورج اس سے ادھر ادھر کر سکے، اور جس سمت سے نکالنا ہے اس سمت سے سورج نکلنے کا پابند ہے۔ جس سمت میں اسے غروب کرنا ہے اس سمت میں اس کو غروب ہونا وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک دن یہاں سے نکلے اور اگلے دن اس طرف سے نکلے، جنوب سے نکلے، اس سے اگلے دن ادھر سے نکل آئے، اس سے اگلے دن ادھر سے نکل آئے، اور کبھی رات کی جگہ نکل آئے اور کبھی صبح کی جگہ نکل آئے، کبھی آرام کرنے کی خاطر سوتا رہے اور کہہ دے کہ آج تھوڑی دیر کے بعد ڈیوٹی پر جاؤں گا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں بھئی تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد مجھے ڈیوٹی پر آج چلا جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ جس لگے بندے نظام میں اللہ نے اسے باندھ رکھا ہے، مجال ہے کہ اس نظام سے سری منہ انحراف کر سکے یا چاند کر سکے، چاند سورج سے بڑھ جائے، سورج چاند سے آگے نکل جائے۔ جس ترتیب سے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہیں نکلنا ہے، اسی ترتیب سے وہ نکلے گا۔
اس کے اندر طاقت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سورج اور چاند زمین کی اور انسانوں کی اور مخلوق کی تربیت کرتے ہیں, ان کی روشنی سے ہمیں فصل ملتی ہے, ان کی روشنی سے ہمیں ذائقے ملتے ہیں, ان کی روشنی سے ہمیں ہمارے جو کھانی پینے کی چیزیں ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں, پکتی ہیں. تو اگر یہ با اختیار ہوتے تو اپنی مرضی چلا لیتے. یہ غلام کیوں ہیں؟ یہ ایک لگے بندے نظام میں اور اپنی ڈیوٹی کے اتنے پابند کیوں ہیں؟ کسی نے پابند کیا ہے نا. اگر با اختیار ہوتے تو اپنا اختیار دکھا دیتے کہ نہیں جی آج ہمیں 3-4 گھنٹے آرام کرنا ہے, اس کے بعد نکلیں گے, کسی اور سمت سے نکلیں گے. آج نہیں کر سکتے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ رات دن سے آگے ہو سکتی ہے, نہ دن رات سے آگے ہو سکتا ہے. ایک لگا بندہ نظام ہے. یہ نظام کس نے بنایا؟ کسی نے بنایا ہوگا نا. اتنا پابند نظام, اتنا جکڑا ہوا نظام جو سری منہ انحراف نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ کوئی ہے جس نے پابند کیا ہے, زنجیروں سے اس نظام کو جکڑا ہے. اسی لیے تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو یہ نظام اس طرح برقرار نہ رہتا. ایک خدا کہتا میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں, دوسرا کہتا نا میں تو ادھر سے نکالوں گا. آج میرے دل میں آیا کہ ادھر سے نکالوں. جو کمزور پڑتا وہ خدا نہ ہوتا. خدا تو ہوتا ہی وہ ہے جو کمزور نہ پڑے. دونوں ٹکر کے ہوتے. اب سورج نہ ادھر سے نکل پاتا نہ ادھر سے نکل پاتا. وہ خدا اپنا زور چلاتا, وہ خدا اپنا زور چلاتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر ٹکر کے جو کمزور پڑ جائے وہ خدا نہیں, جو شکست مان لے وہ خدا نہیں. دونوں ٹکر کے خدا ہوتے تو سورج نکلتا, نکل کے دکھاتا. پھر یہ تو کائنات کے لیے رحمت کی بات ہے کہ خدا ایک ہے. یہ عین رحمت ہے کہ رب ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں خدا. نہ اس کا بھائی, نہ اس کا بیٹا, نہ اس کا باپ, نہ اس کا چچا, نہ اس کا ماموں. لم یلد ولم یولد. تو رب العالمین یہ دلیل ہے اللہ کے وجود کی, کیونکہ رب کا معنی یہ ہوا کہ تربیت کرنے والا. فرعون کو تو یہی شبہ ہوا. اس نے جب دیکھا کہ تربیت تو والدین بھی کرتے ہیں, اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا وما رب العالمین, یہ رب العالمین بھلا کیا چیز ہے؟ تو جو کہتا ہے نا کہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین, او یہ کیا ہے؟ فرعون نے سوال کیا. قرآن عظیم میں اس کا سوال ہے, سورہ شعراء میں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زبردست جوابات دیے ہیں. پہلا جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما. تو والدین کو مت دیکھ اور تو اپنی ذات کو مت دیکھ. تو جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, رب تو میں ہوں بڑا مصریوں کا, تو مصریوں کا رب ہوگا. رب اصل میں وہ ہوتا ہے رب السماوات والارض, جو آسمانوں کا بھی رب ہو, زمینوں کا بھی رب ہو. وما بینہما, اور ان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں. اب دیکھو یہ دعویٰ, اس دعوے کی جرأت فرعون کو بھی نہ ہو سکی کہ فرعون کہہ دے کہ رب السماوات والارض میں ہوں. اس نے بھی صرف یہ کہا انا ربکم الاعلی, مصریوں کو کہا میں تمہارا رب ہوں بڑا, لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ رب السماوات والارض میں ہوں. ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نمرود اور جو نمرود سے آپ نے مناظرہ کیا تھا اور اس میں نمرود کو لاجواب کر دیا تھا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو نکال, فأت بہا من المغرب, چل کل سورج مشرق سے نہ نکلے یہاں سے نکل آئے. تو اگر وہ کہتا رب السماوات والارض میں ہوں, آسمانوں اور زمینوں کا رب, تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ بھئی سورج اگلے دن یہاں سے نکال لاؤ. اسے تو نمرود کی ذلت یاد ہوگی, اسے تو نمرود کی شکست یاد ہوگی,
اس لیے وہ یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہ کر سکا کہ رب السماوات والارض میں ہوں. زیادہ سے زیادہ مصریوں پر اس کا بس چلا، اور مصریوں کو اس نے کہا اور بنی اسرائیل کو اس نے کہا انا ربکم الاعلی. فرعون موسیٰ جو رب رب کرتا ہے تو رب تو میں ہوں تمہارا کہا، آسمانوں اور زمینوں کا نہیں کہا. فرمایا رب السماوات والارض، وہ ایسا رب ہے رب السماوات والارض جس کی ربوبیت سے کائنات کا کوئی مکان خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے آسمانوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں، کہ جہاں اس کی ربوبیت نہ پہنچی ہو، جہاں اس سے ہٹ کر کوئی اور رب ہم تلاش کر سکیں. رب السماوات والارض، مکان تمام امکنہ کے لیے، تمام مکانات کے لیے، چاہے وہ مکانات علوی ہوں یا سفلی ہوں، تمام جگہیں کائنات کی ہر جگہ چھپی ہو یا کھلی ہو، ہر جگہ وہی رب ہے. پھر فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، ربکم و رب آبائکم الاولین، صرف تمام جگہوں کا نہیں، تمام زمانوں کا بھی رب ہے. فرعون یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکا. فرعون نے کہا، میں موجودہ لوگوں کو خطاب کر کے کہا میں تمہارا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے رب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ربوبیت کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو. ربکم، وہ موجودہ لوگوں کا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب رہا ہے. تو فرعون یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ فرعون اگر یہ دعویٰ کرتا تو اس کے عوام اس کے منہ پر یہ بات کہتے اور اسے یہ تھپڑ رسید کرتے کہ بے شرم، تو خود موجود نہیں تھا ہمارے باپ دادوں کے وقت، تو ان کا رب کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ان کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خود موجود نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون ہوش کے ناخن لے، ربوبیت کا دعویٰ اتنا آسان نہیں. رب وہ ہوتا ہے جو کسی ایک زمانے کے لیے نہ ہو، جو ماضی میں بھی رب ہو، حال میں بھی رب ہو، اور آنے والے مستقبل کے زمانے میں بھی رب ہو. ہر زمانے کے لیے وہی ہو، ہر مکان کے لیے وہی ہو، ہر زمان کے لیے وہی ہو. تیسرا جواب اس کے سوال کا حضرت موسیٰ نے دیا، رب المشرق والمغرب وما بینہما. ارے صرف آسمانوں اور زمینوں کا نہیں، ارے صرف زمان اور مکان کا نہیں، تمام اوضاع، تمام احوال، تمام تغیرات، تمام کیفیات کا رب ہے. ہر سمت کا رب ہے، ہر جہت کا رب ہے، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. کائنات کے اندر جتنے حالات آ رہے ہیں، نرم گرم، سرد ٹھنڈے، سخت نرم، جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں کائنات پر، ان تمام احوال کا رب وہی ہے. اب یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ فرعون کی حکومت صرف مصر تک محدود تھی. وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں ہندوستان کا بھی رب ہوں. ہندوستان کا نام بھی شاید اس نے نہ سنا ہو، اور سنا بھی ہو تو اس کی پہنچ کہاں، اس کی ریٹ کہاں. وہ روس کا رب نہیں ہو سکتا تھا، وہ امریکہ کا رب نہیں ہو سکتا تھا، وہ آسٹریلیا کا رب نہیں ہو سکتا تھا. اور مصر سے باہر جو حدود تھی قریب کی، جہاں اس کی راجدھانی اور جہاں اس کی ریٹ اور جہاں اس کی حکومت نہیں چلتی تھی، قریب کے عرب ملکوں میں اس کی حکومت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ ان کا رب کیسے ہو سکتا تھا؟ زیادہ زیادہ مصریوں کو اس نے کہا کہ رب انا ربکم الاعلی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تیرا ڈھکوسلا ہے جو تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. تو نے ایک بادشاہت لے لی، چند سال حکومت کر لی، دھوکے میں آ گیا کہ اصل رب اور خدا میں ہوں. یاد رکھ، ربوبیت اس ذات کے لیے ہے جو ذات ہمیشہ سے ہو
اور ہمیشہ کے لیے ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، پھر اس کی ربوبیت محدود نہ ہو۔ والدین کی تربیت تو محدود ہے نا بھائی، کتنے بچوں کی تربیت کر لیں گے؟ والدین کو کے پاس 2 بچے ہوں گے، 3 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، زیادہ زیادہ 30 ہو جائیں گے، بہت تیر مار لیا 40-50 ہو جائیں گے، بہت کم، یہ بھی کروڑوں میں کہیں کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جس کو اللہ اتنی اولاد دے دے۔ 40-50 بھی ہم نے سنا نہیں کہ 2 مرد اور عورت سے اتنے بچے پیدا ہوئے، 10-20 زیادہ تیر مار لے۔ تو 10-20 کو پالنا اور ایک کائنات کی اربوں خربوں کی مخلوق کو پالنا، دونوں کی ربوبیت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے الحمدللہ دعویٰ کر دیا کہ تمام تعریفوں کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں ہے؟ رب، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے۔ اس نے موسم بنائے، اس نے زمین بنائی، اس نے زرخیز زمین بنائی، اس نے پہاڑ بنائے۔ کوئی اور دعویٰ کر کے آ جائے نا کہ میں نے یہ بنائی ہے یہ چیزیں، پھر ان کو کمال تک پہنچایا ہے، پھر ان کے لیے انتظام کیا آسمان سے پانی برسانے کا۔ یہ تمام چیزیں اس کے رب ہونے کی دلیل ہے، اور جب رب ہونے کی دلیل ہے تو اس کی وجود کی بھی دلیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے بادلوں کو پابند کیا ہے کہ زمین کو سیراب کرے، جس نے دریاؤں کو اور سمندروں کو پابند کیا ہے کہ وہ بخارات بادلوں تک اٹھائیں، اور پھر وہاں کوئی فیکٹری اور کوئی مشین فٹ کی ہے کہ جس میں وہ بخارات بارش میں یا اولوں میں تبدیل ہو یا برف میں تبدیل ہو۔ اور پھر وہی ایسا بھی نہیں کہ جس طرح اپنی مرضی ہو، یہاں سے بادل بھر گئے، سمندر کے بخارات سے بھر گئے، پانی سے بھر گئے، پانی ان میں بن گیا، برف بن گئی، اولے بن گئے، لیکن کراچی پر نہیں برس رہے، برسنے چاہیے تھے۔ حالانکہ بادل کیا ہے؟ بخارات ہے، دھواں ہے، اور دھوئیں کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کس نے رکھی کہ وہ اس بھاری بھرکم اپنے وجود سے زیادہ بھاری پانی کو تھام کے رکھے؟ آپ بھی دھوئیں کے اندر پانی ڈالیں، کیا دھواں اس پانی کو تھام سکتا ہے؟ نہیں تھام سکتا۔ یہ بادل کیا چیز ہے؟ بخار، وہی دھواں ہے۔ جہاز میں آپ اڑتے ہیں، بادلوں سے گزر جاتے ہیں آسانی سے، گزرتے نہیں گزرتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کسی چیز سے گزرے، بادل نیچے رہ جاتے ہیں، جہاز اوپر اڑ رہا ہوتا ہے۔ اور وہی بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ پانی کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان بادلوں کے اندر جو پانی سے کمزور ہیں، پانی ان سے زیادہ طاقتور ہے، کس نے یہ طاقت دی ہے کہ اپنے سے زیادہ کمزور، اپنے سے زیادہ طاقتور ٹنوں پانی کو تھام کے رکھے اور کراچی میں برسنے نہ دے اور لے جا کے سرحد کے پہاڑوں پر برسا دے؟ یہیں سے تو اٹھتے ہیں، وہاں تو سمندر نہیں ہے۔ اب سوال یہ اتنا لمبا سفر کیا اور بادل وہاں جا کے برسے، اور انہوں نے پانی برسایا اور خالی ہوئے، پھر واپس آئے کراچی، پھر واپس آئے، یہاں سے بھر بھر کے واپس گئے، کبھی سوات میں، کبھی بنیر میں، کبھی ہزارہ میں، کبھی کشمیر میں، کبھی پنجاب میں۔ یہاں کیوں نہیں برس رہے؟ یہاں خالی ہو جاتے، اس لیے کہ پانی کو وہ تھام نہیں سکتے تھے، پانی کا وزن ان سے زیادہ۔ اس لیے عربی کے ایک شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے اگر ہر چیز میں انسان غور کرے گا تو اس کا دل بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ واقعی اس کائنات کو چلانے والی کوئی اکیلی ہستی موجود ہے، کوئی ایک ذات موجود ہے، ایسی ذات جو اس پورے نظام کو تھامے ہوئے ہے اور اس نظام کو چلا رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی اسی آیت کریمہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔